ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ 8 18 28 3 13 23 یا محرم یا سفر کے مہینے میں یہ شادی کرنا منحوس ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ ان تاریخوں میں شادی مت کرو۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم یا سفر کے مہینے میں شادی کرنا یا 8 18 28 3 13 23، جیسا کہ آپ نے اس کا تھمبنیل بھی دیکھا، چونکہ سوال ایسا ہی ہے نا، عجیب و غریب، تو اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ میں ان سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ 8 18 28 3 13 23 یہ جو بھی آپ جن گھڑیوں کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، آپ نے ان کے علاوہ جو شادیاں دیکھی ہیں یا ان کے علاوہ جو شادیاں ہوئی ہیں، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان شادیوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ اچھی تاریخوں میں اپنے حساب سے کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے دن تاریخ کو رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی جھگڑے ہیں، اس کے باوجود بھی گالیاں گلوچ ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی گھر میں فتنے بازی ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، نہ اتفاقیاں ہو رہی ہیں، لوگ دعا تعویذ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ انہوں نے تو اپنے حساب سے 8 18 28 3 13 23 بھی نہیں رکھا تھا، وہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بتائیے، انہوں نے اپنے حساب سے نہ ہی کوئی منحوس اپنے حساب سے کسی دنوں میں شادی کی ہے، اس کے باوجود بھی فتنے ہو رہے ہیں گھروں میں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سب ہے ہماری کم علمی کی وجہ، یہ ہے سب ہمارے دین سے دوری کی وجہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس طریقے کا سوال ہوا کہ سفر کے مہینے میں یہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ ایسا صحیح ہے؟ حضور نے فرمایا لا سفر، یعنی سفر یہ سب کچھ نہیں ہے، اسلام میں سب اس طریقے کی باتوں کا کوئی اعتقاد نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دن کسی بھی گھڑی کو برا کہنا یہ غلط ہے۔ کوئی دن کوئی گھڑی کوئی بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ وقت برا ہوتا ہے ہمارے لیے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں، جب اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے گھڑی اور وقت برا ہے۔ اس لیے کسی بھی دن کسی بھی تاریخ کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور رہا محرم شریف کے تعلق سے جو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ تو اب محرم شریف کے مہینے میں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نیت سے میں شادی نہیں کرتا ہوں کہ ان دنوں میں سرکار امام عالی مقام اور آپ کے گھرانے کو ایذائیں پہنچائی گئیں، شہید کیا گیا، اور میں اس میں نہیں کرتا ہوں، تو ہم اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اور بھی بہت سارے علماء نے، بزرگوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی ان دنوں میں کوئی شادی نہ کرے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو میں ان سے سوال کروں گا، فتنہ کون سا؟ کس فتنے سے بچنے؟ لوگوں کے فتنے سے۔ وہ یہ کہیں گے تو لوگوں کا کون سا فتنہ؟ تو وہ جواب دیں گے کہ بھائی وہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ان کی مبارک یادیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے۔ تو وہی تو ایک سمپل سا جواب ہو گیا کہ اس مبارک گھڑیوں کے موقع پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں سرکار امام عالی مقام کی یاد میں ہمیں محفل کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، ذکر شہدائے کربلا، تو یہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سفر میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ خالی کا مہینہ ہے، تو یہ ہے 8 18 28، یہ سب یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو آپ نے دیکھا ہے اس ویڈیو کے تھمبنیل پر، یعنی جو بنا ہوا ہے کہ یہ سب جو لوگوں میں گمان کیا جاتا ہے، اسلام میں اس طریقے کی چیزوں کو یہ کہنا، یہ سمجھنا، یہ سب حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا، کہ صاحب یہ جو ہے نا اگر پرندہ ادھر سے ادھر اڑ جائے گا، یوں جہالت کے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، اور کرنے والے آج بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا اگر ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، بلی راستہ کاٹ گئی تو یوں ہو جائے گا، سینکڑوں بلی راستہ کاٹ جائیں۔ اور جن کے گھر میں بلیاں پلتی ہیں، اب جو بلیاں پالتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، جن کے گھر میں بلیاں پلتی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہونا ہے؟ ان کے تو سینکڑوں راستے کاٹتے ہوں گے، پھر کہیں گے وہ کالی بلی۔ ارے کالی گوری بلی، کوئی بھی بلی راستہ کاٹ جائے، یاد رکھیے حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ برائے کرم سنی سنائی بے بنیاد باتوں کو عام نہ کیا جائے، نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ آپ بتائیے بھائی 8 18 28 3 13 23 کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ صاحب اس میں جو ہے شادی کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے؟ آپ کہو گے 8 18 28 3 13 23 میں جو شادی ہوتی ہے اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگوں نے 8 18 28 یا جو منحوس دن کو دن سمجھتے ہیں معاذ اللہ، ان کے علاوہ جو میں نے کہا نا ابھی، ان کے علاوہ بھی جو شادیاں کر رہے ہیں، تو کیا ان کے گھر خوشحال ہیں؟ ہر ایک کے ان کے گھر میں جو پریشانی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی؟
ان کے گھروں کے رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں وہ کہاں سے ٹوٹ رہے ہیں؟ ان کے گھروں میں جو مشکلات آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ تم جیسا گمان کرو گے، کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے، اچھا گمان رکھیے۔ یہ ہو گیا بلی راستہ کٹ گئی، سوچو رہے بڑھیا ہوگا، آپ نے سوچ لیا یہ ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا، آپ کہیے انشاءاللہ اچھا ہوگا، پھر دیکھیے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور میں تو کہتا ہوں جن کا عقیدہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ بلا وجہ کی جہالت کی باتوں پر جو ہے نا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، صاحب یہ سفر کے مہینے میں شادی کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہوگا، بدھ کا دن ہوگا، چوتھا بدھ ہوگا تو یہ ہو جائے گا نا، اور 3 13 23 8 18 28 میں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو جن کا بالکل ایمان کمزور ہے، سمجھ لیں دین ان کا ہے ہی نہیں بالکل، دین دل سے یوں سمجھ لیں کہ نکل چکا ہے، بس ان کو مطلب نہیں، نہ آ گئے جمعہ 8 دن نماز پڑھ لیا یا بس یوں چلے گئے برائے نام، جن کا اتنا کمزور ہے تو ان کو اس جہالت سے بچنا ہے، اور وہ اپنی جہالت کو دور کریں یا پھر وہ کریں نہ۔ کیوں؟ جب انسان جیسا سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اب تم غلط سوچ رہے ہو، بلی راستہ کٹ گئی، تو پھر آپ سمجھو کیا ہونا ہے۔ اس لیے اس طریقے کی بے بنیاد باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے اور اچھی اچھی باتوں کو سننا ہے۔ اب آپ کہو گے آج تک ہم نے سنا نہیں، تو میں آپ سے کہوں گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے نہیں سنی آج تک، میں نہیں جانتا ہوں جن کو میں نے نہیں سنی، تو اب میں آپ سے کہوں گا بھائی میں نے سنی نہیں ہے تو میں مانوں گا نہیں، یہ ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے نا۔ آج سن لیا، آج سمجھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، بزرگوں کا قول سن لیا، عمل کر لیا۔ اور یہ اس طریقے کی جو باتیں لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ کہیں سے کسی بزرگ نے اگر کہا ہے، سرکار غریب نواز، وارث پاک، مخدوم پاک، مدار پاک، اعلی حضرت عظیم البرکت یا سرکار غوث پاک نے، کسی بھی بزرگ نے اگر کہا ہے تو ثبوت دکھائیں کہ صاحب یہ انہوں نے منع کیا ہے۔ نہیں، یہ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اس میں نہیں رکھنا چاہیے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہرگز ہرگز ان ساری چیزوں کو آپ بالکل بھی اپنے تصور سے دور کریے۔ آپ کو دین کے قریب آنا ہے، جہالت سے دور ہونا ہے، پھر انشاءاللہ اگر عمل کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو برکتیں نصیب ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔